محترم ڈاکٹر نائک صاحب کے بارے میں حافظ شکیل صاحب نے تفصیل سے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب اسلام مسکنسیپشنس اینڈ کلیریفیکیشن کے ٹاپک پہ خطاب کریں گے، اور میں گزارش کرتا ہوں محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم شعیب اقبال صاحب، منچ پہ بیٹھے ہوئے علماء، میرے بزرگوں اور میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پہ ہو۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقع پہ جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں کہ میں اردو میں ہی کہوں، چند موقع پہ صرف میں اردو میں تقریر کر چکا ہوں۔ اسی لیے آج بھی آرگنائزرز نے مجھ سے کہا ہے، جامعۃ اہل حدیث دلی کے، کہ تقریر صرف ہندی یا اردو میں ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ مجھے مہارت الحمدللہ انگریزی میں ہے، اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے۔ تو آج کی تقریر میں جو بھی غلطیاں ہوں گی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں۔ اکثر جب میں انگریزی میں بھی تقریر کرتا ہوں، جو بھی غلطیاں ہوتے ہیں وہ شیطان اور میرے طرف سے ہوتے، جو حق کی بات ہوتے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے۔ لیکن آج کیونکہ خصوصاً میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ غلطیاں اور ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے۔ اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، جس کے معنی ہے کہ سب لوگوں کو بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف، حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کرو حسن کے ساتھ اور اچھے طریقہ کار کے ساتھ۔ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے میں سفلتا اور ملتی ہے، کچھ میں کم سفلتا ملتی ہے۔ سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے غیر مسلم کو، وہ ہے کہ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ہے جو صحیح ہے، لیکن عام طور پہ اگر کوئی غیر مسلم سے آپ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں، اور مان لو مثال کے طور پہ کہ وہ ان باتوں کو قبول کرتا ہے، پھر بھی اس غیر مسلم کے دماغ میں یہ سوال رہے گا، اور وہ شاید کہیں گا ٹھیک ہے اسلام میں اچھی باتیں ہیں، لیکن آپ وہی مسلم ہیں، وہی مسلمان ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے، جو بنیاد پرست ہے، جو ٹیررسٹ ہے۔ آپ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے، ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے۔ آپ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا۔ یہ چند باتیں جو اس کے دماغ میں ہیں وہ اسے اسلام کی اچھائیاں قبول کرنے سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، میں پہلا سوال اس سے کرتا ہوں کہ آپ کو اسلام میں کیا غلط لگتا ہے،
آپ کے پاس اسلام کے خلاف کیا چیز ہے، اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ اس کے علم کے حساب سے، بھلے اسے علم میڈیا کے ذریعے ملا یا کتابوں کے ذریعے ملا، صحیح یا غلط، جو بھی علم اس غیر مسلم کے پاس ہے، میں اس سے پہلا سوال پوچھتا ہوں، آپ کو اسلام سے کیا ناراضگی ہے، آپ کو اسلام کے متعلق کیا چیز آپ کو غلط لگتی ہے، اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، قرآن کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ غیر مسلم 2 یا 3 سوالات اسلام کے متعلق کرتا ہے. اور میرے 10 سال سے زیادہ تجربے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لگ بھگ عام غیر مسلم کے دماغ میں 20 سوالات اسلام کے متعلق ہے، اور یہ سوالات جو ہیں کبھی بھی آپ غیر مسلم سے پوچھیں گے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا ناراضگی ہے، آپ کو اسلام کے بارے میں کیا چیز پسند نہیں ہے، تو وہ 2 یا 3 یا 4 سوالات کرتا ہے، اور الحمدللہ یہ سوالات، یہ 20 سوالاتوں میں سے ہی ہوتا ہے. 90% یہ 3 یا 4 سوال جو کریں گے غیر مسلم، یہ 20 سوالات کے اندر سے ہی ہوتا ہے. یہ کامن عام 20 سوالات جو غیر مسلم کے ذہن میں کیسے آئے؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات آتے ہیں. اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، ریڈیو اسٹیشن ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہو، یہ سب انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. اور کچھ میڈیا خصوصاً اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں. آج کی تاریخ میں جو 20 سوالات عام غیر مسلم کے دماغ میں ہیں، 10-20 سال پہلے یہ سوالات کچھ اور تھے. 20 سال بعد شاید یہ سوالات پھر بدلیں گے. جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات غیر مسلم کے دماغ میں آتے ہیں. اور یہ 20 سوالات سارے دنیا میں، سارے ممالک میں وہی ہے. کچھ 1 یا 2 سوالات ڈپینڈنگ اپون دا سوسائٹی، معاشرے کے حساب سے، اس سوسائٹی کے کلچر کے حساب سے شاید 1 یا 2 سوالات اور ہوں گے، لیکن یہ باقی 20 سوالات سارے دنیا کے ممالک، بھلے امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، سنگاپور ہو، ملیشیا ہو یا انڈیا ہو، یہ سوالات سیم ہیں، وہی ہیں. جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں شاید ممکن نہیں کہ میں سارے 20 سوال کا جواب دوں. کوشش کروں گا کہ کم از کم آدھے سوالات کا جواب دوں. آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ سارے سوالات کا جواب حکمت سے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دے، بھلے غیر مسلم اسلام قبول نہیں کرے لیکن کم از کم ان کے دل میں جو نفرت ہے وہ کم از کم دور کر سکتے ہیں. اور ہمارا فرض ہے کہ غلط فہمیاں ہم غیر مسلم کے ذہن سے دور کریں. آج کی تاریخ میں سب سے پہلا نمبر 1 مسکنسیپشن جو ہے آج کی تاریخ میں، خصوصاً 11 سپتمبر کے بعد، وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ایک ٹیررسٹ ہے. اس کے معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے، ایک دہشت گرد ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن چینلز میں، انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ، میگزینز پہ، مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے
اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کا بنیاد پرست نہ ہو تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہر بنیاد پرست، ہر فنڈامنٹلسٹ کو کہنا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے یہ صحیح نہیں. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. In which field is he a fundamentalist? مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے، تو وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے. دوسری اور ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسان کی زندگی کو بچانا، اور وہ ہزاروں انسان کی زندگی کو بچاتا ہے. وہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے، وہ ایک اچھا شخص ہے. تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس میدان میں وہ شخص بنیاد پرست ہے، اور اس میدان کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں، اور الحمدللہ مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim. مجھے گرو ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، فنڈامنٹلسٹ مسلم. اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو، اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی، لیکن اگر ہم لاجیکلی اس کی وجہ اور حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ایک اسلام کی بنیادی بات صرف ایک بھی ثابت کر سکے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے اس کے لیے وہ بنیادی بات شاید مفید نہ ہو، لیکن عام انسانیت کے لیے ایک بھی اسلام کی بنیادی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے. اور یہ لفظ جو فنڈامنٹلزم ہے، بنیاد پرستی، سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ویبسٹر ڈکشنری کے حوالے سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا پروٹسٹنٹ کرسچنز کے لیے جو امریکہ میں تھے. امریکن پروٹسٹنٹ کرسچن کے لیے 20ویں صدی کے شروعات میں یہ پروٹسٹنٹ کرسچن نے کہا کہ جو بائبل ہے، یہ سارا بائبل اللہ کا کلام ہے. پہلے کرسچنز عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ بائبل کا پیغام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ پروٹسٹنٹ کرسچنز امریکہ میں ان دا بگننگ آف دا 20th century ان نے کہا کہ صرف بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں، لیکن بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کا کلام نہیں ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے
اس میں فنڈامنٹلسٹ کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے. According to Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. Oxford Dictionary میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہبی کتاب پر عمل کرتا ہے. لیکن اگر آپ ریوائزڈ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا, اس میں ڈیفینیشن میں ذرا تبدیلی ہے. اگر آپ نیا ایڈیشن پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی کتاب پہ عمل کرتا ہے, خصوصاً اسلام. ابھی نئی ایڈیشن میں ہے بنیاد پرست مطلب جو خصوصاً اسلام کی مذہبی کتاب پہ عمل کرتا ہے, مطلب مسلم. اگر آپ یہ ورڈ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست, فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے مسلم. حالانکہ یہ پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی لوگ کے لیے, آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلم کے لیے. جب بھی آپ یہ سنیں گے لفظ فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست, آپ کے ذہن میں آئے گا مسلم, کہ وہ ٹیررسٹ ہے, دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں کہ یار مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے, لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دہشت گرد کے معنی کیا ہیں. واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ ٹیررسٹ؟ دہشت گرد مطلب وہ انسان جو دوسروں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب بھی ایک چور کوئی پولیس کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے, تو اس چور کے لیے وہ پولیس دہشت گرد ہے. اسی طریقے سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی چور اسے دیکھے, جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا اسے دیکھے, جب بھی کوئی لفنگا اسے دیکھے, اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اور یہ قرآن کی آیت ہے. جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے, جو لوگ معاشرے کے خلاف ہے, اینٹی سوشل ایلیمنٹ, جب بھی کوئی مسلم کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے دل میں دہشت پیدا کریں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عام طور پہ ٹیررسٹ, دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس سلسلے میں کوئی بھی مسلم کبھی بھی کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے حرام ہے. ہمیں خصوصاً ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے جو معاشرے کے خلاف ہے, جو انسانیت کے خلاف ہیں, اور جو لوگ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی وقت ایک شخص جو کوئی کام کرتا ہے اس کو دو علیحدہ لیبل دیے جاتے ہیں, 2 different labels, 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس دیش کو آزادی ملنے کے پہلے, ہمارا اس دیش ہندوستان, برٹشرز اس ہندوستان, اس ملک پہ حکومت کرتے تھے. اس وقت تقریباً 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے. برٹشرز ان دیش بھکت لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں. The freedom fighters of India, many of them were called as terrorists. کئی ہندوستانی جو اس دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے, لڑ رہے تھے, برٹشرز ان کو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں. لیکن عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتا تھا دیش بھکت یا پیٹریوٹ, جو دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. وہی انسان, وہی کام, لیکن 2 علیحدہ لیبل, 2 different labels. اگر آپ برٹشرز کی بات مانتے ہیں کہ ان کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا, تو ہم بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دہشت گرد تھے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کی بات مانتے ہیں کہ برٹشرز ہندوستان میں بزنس کے لیے آئے تھے, ان کو اس دیش پہ حکم کرنے کا کوئی حق نہیں, تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ لوگ جو دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے وہ صحیح میں دیش بھکت تھے.
اور دہشت گرد نہیں تھے. وہی انسان, وہی کام, لیکن دو علیحدہ لیبل, دو علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کس وجہ سے وہ جد و جہد کر رہا ہے, وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے. یہ ہمارا فرض ہے. اس کے بعد ہمیں لقب دینا چاہیے. اور یہ لقب عام طور پہ کامن ہے. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے سفید لوگ اس پہ حکومت کر رہے تھے, وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ. یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ کہتی تھی, ٹیررسٹ, دہشت گرد. اور یہ وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ, سفید لوگ کی حکومت, انہیں 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر چکی تھی. لیکن عام ساؤتھ افریقن انہیں کہتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے, ان کے لیے ایک ہیرو تھا. سیم آدمی, وہی کام, لیکن 2 ڈفرنٹ لیبلز, 2 علیحدہ لقب. اور ابھی چند سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. وہی انسان جس کو پہلے لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے, کچھ سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سب سے اونچا ایوارڈ امن کے لیے ملتا ہے نیلسن منڈیلا کو. آپ دیکھیں گے وہی شخص, وہی کام, لیکن 2 ڈفرنٹ لیبلز. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ کس کام کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے.